نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوپیڈیا چینل کے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، دوستو، جو بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ یہ خطاب ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، اے پوری دنیا کے انسانوں، اے میرے بندو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا ہے دوستو، جس کا جواب یہی بنتا ہے کہ کیوں نہیں اے میرے رب، تو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ یہ بڑا ہی خاص قسم کا ورد ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست قسم کا عمل ہے۔ پیارے دوستو، اس کے اندر بہت ہی طاقت ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے۔ یہ عمل خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت ہی زیادہ پڑھائی نہیں کر سکتے، بہت لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتے، پڑھنے کے اعتبار سے ان کو دشواری پیش آتی ہے، یا عربی کلمات کو بولنا انہیں مشکل لگتا ہے۔ تو دوستو، آج کا یہ خوبصورت ترین عمل، مختصر عمل انشاءاللہ تعالی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر مشکل آسان ہو جائے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے، اس کی ہر مراد وہ پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی جائز خواہشات ہیں ان تمام کو حقیقت میں بدل دے، تو وہ اس عمل کو غور سے سنیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے۔ پوری دنیا کے انسان امیر ہوں یا غریب ہوں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ ذات کسی کی بھی محتاج نہیں ہے۔ تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والی وہی ایک ہستی ہے۔ دوستو، اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسان اور جنات جتنے پیدا ہو کے مر چکے اور جتنے آئندہ پیدا ہوں گے، یہ سارے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنی اپنی تمنا کے مطابق، اپنی اپنی آرزو کے مطابق، اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی خواہشات کو پورا کروانے کی دعا کرنے شروع ہو جائیں، تو ان کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کہ سمندر کے اندر سوئی کو ڈبونے سے سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ دوستو، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے یہ کتنے وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کی حاجات کو اور خواہشات کو ایک لمحے میں پورا کر سکتے ہیں، اور اللہ کے خزانوں میں کمی بالکل نہیں آ سکتی۔ دوستو، آج کا عمل مختصر ترین عمل ہے، بڑے خوبصورت کلمات ہیں، بڑے اعلیٰ کلمات ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ لوگوں کو میں یہ کلمات دکھاؤں گا اور سناؤں گا، تو انشاءاللہ وہ تمام حضرات جو لمبے لمبے وظائف کرنے سے گھبرا جاتے ہیں اور باوجود ہمت اور حوصلے کے وہ نہیں کر پاتے، یا تو انہیں وظائف مشکل لگتے ہیں یا انہیں کلمات مشکل لگتے ہیں، تو دوستو آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ اس کے بہت ہی مختصر کلمات ہیں، لیکن ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اس میں ایک اللہ کا خوبصورت نام ہے۔ دوستو،
جو بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کے ساتھ یہ خطاب ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، اے پوری دنیا کے انسانوں، اے میرے بندو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے پوچھا ہے دوستو، جس کا جواب یہی بنتا ہے کہ کیوں نہیں اے میرے رب، تو تمام انسانوں کے لیے کافی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب اللہ کی ذات تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، تو پھر انسان بھٹکتا کیوں ہے؟ پھر یہ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر یہ انسان گھبراتا کیوں ہے؟ اس کو جب بھی کوئی مصیبت ہو یا اس کا کوئی خاص کام ہو، اس کو فوراً چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے اس کو پورا کروائے۔ اس کے لیے الحمدللہ بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے خوبصورت کلمات ہیں، کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ سننے والے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشحال کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا جو عمل اور وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ اس کا وقت سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ صرف اور صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، کوئی لمبا وظیفہ بھی نہیں ہے، اور دن میں صرف 2 ٹائم پہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ایک فجر کی نماز کے بعد اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ دوستو، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ وظائف کے کلمات ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل کو ختم کرنے کے بعد ایک دفعہ درود پاک کا پڑھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ عمل میں جان پیدا کر دیتا ہے اور عمل کی طاقت کو اور تاثیر کو 100 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات جب بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کریں تو یاد دہانی کے ساتھ ایک دفعہ پہلے اور ایک دفعہ عمل کو ختم کرنے کے بعد درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ تو دوستو، وہ کلمات یہ ہیں، آپ نے 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا رحمن اغثنی، یا رحمن اغثنی، یا رحمن اغثنی۔ دوستو، 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ پڑھنے کے دن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے کہ کم سے کم 3 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیں گے۔ دوستو، صبر کا دامن تھامنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتماد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے اور بھی بہت ساری اچھی ویڈیوز، اذکار، خوبصورت وظائف ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ابھی پلے لسٹ کے اوپر جائیں اور خوبصورت وظائف اور اذکار کے ذریعے سے اپنی مرادوں کو پورا کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔